رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو قسم کے مرید ہیں، ایک نیک مرید ہے، دوسرے گنہگار مرید ہے۔ نیک مرید حضرت غوث پاک محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آستین میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے ایک دوسرے بزرگوں کا، بزرگی سمجھانے کا، کرامتیں سمجھانے کا، مرتبہ سمجھانے کا۔ یہ سلطان باہو جو بڑے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں نیک کار غوث پاک کے مرید غوث پاک کے آستین میں رہتے ہیں۔ جب کوئی مرید کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ناجائز نا حق، اور وہ مرید غوث پاک کو آواز دیتے ہیں تو غوث پاک اپنی آستین کو ایسے جھاڑتے ہیں اور پھر اس ستانے والے کو، ظالم کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اور وہ برباد بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کا وعدہ جو ہے قصید غوث پاک میں، قصید غوث پاک میں مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی ہے غلاموں کو، قیامت تک رہیں گے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ آپ نے خبر دی ہے، خبردار آپ فکر نہ کریں، آپ گنہگار ہیں تو کیا ہوا، تیرا پیر تو گنہگار نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایک کتاب دی ہے، اور اسی کتاب میں انور البیان جلد اول میں آگے آتا ہے، اللہ نے ایک بہت بڑا آپ کو ایک کاغذ دیا ہے۔ یہاں جو ہے وحاجت الاسرار کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب دی گئی ہے، کتاب دی ہے جس میں قیامت تک آنے والے تمام مریدوں کے نام اس کتاب میں موجود ہیں، جو آپ کے سلسلے بسلسلے شجرہ ملتا ہوا، کٹ نہ ہوا ہو، خلافت پھر خلافت چلتی آ رہی ہو، شجرہ حسب نسب ٹوٹا نہ ہو، وہ اپنے مرید کا مرید، مرید کا مرید، مرید کا مرید بنتا جائے گا، اس کا نام اس کتاب میں لکھا ہے، اور قیامت تک تمام قادری سلسلے میں جتنے بھی لوگ مرید بنیں گے سب کا لسٹ وہ کتاب میں ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں وہ کتاب میں میرے تمام مریدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ تمام تیرے مریدوں کو تیری نسبت کی وجہ سے بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر قصید غوثیہ میں آگے ہے، آپ فرماتے ہیں میرا مرید اچھا نہیں تو کوئی بات نہیں، مگر میں تو اچھا ہوں، میرا مرید طاقت و قوت والا نہیں مگر میں تو طاقت والا ہوں، اور قیامت تک اپنے مریدوں کی دستگیری کرتا رہوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم، جب تک میرے تمام مرید، جب تک میرے تمام مرید جنت میں نہیں جائیں گے میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یہ خلاصہ قصید غوثیہ شریف کا ہے، وحاجت الاسرار کا ہے، قلائل الجواہر کا ہے، حیات طیبہ کا ہے، کتاب غوث الورا کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
اور جو میں نے ابھی بتایا کہ ایک کاغذ دیا گیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پورا کر دوں۔ تمام قادریوں کی مریدوں کی بخشش کی بشارت، اور یہاں یہ بھی کہا گیا ہے چاہنے والا بھی اگر ہے تو اس کی بھی نجات بخشش کی بشارت ہے۔ اور یہ حوالہ ہے واجت الاسرار کا، صفحہ نمبر ہے 290 کے اوپر ہے، یا 90 کے آگے پیچھے ایک دو صفحہ ہو سکتا ہے، پرنٹ کے اوپر ہے آگے پیچھے ایڈورٹائز وغیرہ کی وجہ سے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ایک کاغذ دیا گیا ہے جو اتنا بڑا جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے، اتنا بڑا وہ کاغذ ہے، اور اس کاغذ میں میرے اصحاب، میرے چاہنے والے، میرے مریدوں کے نام لکھے ہیں جو قیامت تک ہونے والے تھے، ہوں گے، ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا یہ تمام لوگوں کو، اے عبد القادر جیلانی میرے محبوب، یہ سب لوگوں کو تیری نسبت کی وجہ سے بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ابھی پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا تھا، شاید چینل پہ آ گیا ہے، ایک لائن میں یہ بھی دیتا جاؤں۔ ایک مرتبہ کیا وجد طاری ہو گیا، کیا اللہ کی شان ہو گئی کہ آپ مراقبے کی حالت میں ایسے آپ جہنم دوزخ کے داروگاہ کے پاس پہنچے اور آواز دیا، اندر سے داروگا نکلا، دیکھ کر ہی کہا وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ عادل رسول ہے، یہ حضور کے نور سے ایک نور ہے۔ یہ سیدھی ساری بات آپ کو سمجھانے کے لیے، جس کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ وہ اندر سے نکلتا ہے، سلام کرتا ہے، جی حضور، کہا آپ فرماتے ہیں آج میں خبر لینے آیا ہوں، کیا تمہارے پاس کوئی میرا مرید تو نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا داروگا سے کہا، دوزخ کے، جہنم کے داروگا سے، کیا تمہارے پاس کوئی میرا مرید تو نہیں ہے؟ وہ داروگا جس کا نام تھا مالک فرشتے کا، وہ کہنے لگا حضور ابھی تک تو نہیں آیا، حضور ابھی تک تو کوئی مرید دوزخ میں نہیں آیا، آپ محبت الہی، عشق رسول میں، عشق الہی میں یوں مچل کر جاتے ہوئے کہتے ہیں آئے گا بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں ایک اور بھی وعدہ جو مجھے یاد آ گیا، حضور غوث پاک کا ہے۔ آپ فرماتے جو میرا مرید ہوگا با ایمان کی حالت میں مرے گا، اور ایمان کی حالت میں مرے گا اور توبہ کر کے مرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جو ایمان کی حالت میں توبہ کر کے مرے، اس کے لیے حدیث پاک بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے ہاتھ میں پیران پیر دستگیر کا۔ سبحان اللہ۔ پھر غوث اعظم دستگیر کا ہاتھ مریدوں کے سر پر کیسا ہے؟ بڑے پیر فرماتے ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم، میرا ہاتھ میرے مریدوں پر اس طرح ہے جس طرح آسمان کا سایہ زمین پر ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح آسمان کا سایہ زمین پر ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اللہ کی جلال کی قسم، اللہ نے میرے قدم، میرے رب نے میرے قدم برابر جمائے رکھے ہیں، اور میں تم کو جنت
کی طرف لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر یہ اشعار پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آگے فرماتے ہیں، جس شخص کو میری نسبت حاصل ہے وہ میرا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور سیدنا غوث پاک محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، جو شخص کو مجھ سے نسبت حاصل ہے اس کو کعبۃ اللہ کی طرف سے بھی وابستگی حاصل ہوگی۔ اس کے اعمال اچھے ہیں یا نہیں ہے، وہ میری صحبت میں میرے چاہنے والوں کی صحبت میں رہ کر وہ بھی چاہنے والوں میں شمار ہوگا۔ یہ بھی قلائد الجواہر میں ہے، کتاب کا نام ہے۔ اور فرمایا، جو شخص میری طرف سے منسوب ہو، یعنی مجھے مانتا ہو، میرا نام لیتا ہو، اس کے دل میں میری محبت ہو، آپ فرماتے ہیں اس کے لیے بھی میں بیٹھا ہوں، یعنی وہ بھی میرا ہے، اس پر بھی میری مہربانی ہوگی، چاہے اس کے اعمال پورے کیوں نہ ہو، وہ میرے مریدوں میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے ہمیں چاہیے کہ ہم اب کتنے وفادار ہیں، کہ ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے۔ بڑے لوگوں نے ہمارے لیے وعدے کیے ہیں، بڑے لوگوں نے ہمارے لیے قربانی بھی دی ہے، وعدے بھی کیے ہیں، مگر ہم کیا کرتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، پھر ایسا بھی نہیں کہ ایسا سن کر پھر ہم بس بے خوف ہو جائیں، ہمارا تو کام ہو گیا، غوث پاک بخشا دیں گے۔ نہیں، اعمال کرنا ہے اچھے، جو فرض ہے وہ ادا کرنا ہے، سوال جواب ضرور ہوں گے، حساب کتاب ضرور ہوگا، جو کمی پیشی ہوگی اس میں نسبت کام آئے گی۔ اللہ کی رحمت تو ہے، مگر وہ نہیں کہ پھر ہم بس نسبت میں ہی چلتے رہیں۔ نہیں، ہمیں جو فرض ہے، سنت ہے، نافل ہے، مستحب ہے، لوگوں کے حقوق ہے، وہ سب ادا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی فرماتے ہیں، ہجری 511 میں برہانہ پاؤں جوتے بغیر بغداد کے جانب سے عزم سفر میں تھا۔ راستے میں ایک بیمار ملا جو کمزور فیکا رنگ پڑ گیا تھا۔ جب میں اس کے نزدیک گیا تو اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا اور مجھے سلام کیا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، مجھے سہارا دو۔ میں نے اس کو سہارا دیا اور دیکھتے دیکھتے وہ کھڑا ہو گیا اور تندرست بھی ہو گیا اور اس کا چہرہ تر و تازہ ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ فرماتے ہیں، مجھے تھوڑی سی پریشانی جیسا ہوا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یا شیخ عبد القادر جیلانی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سنو۔ پھر کہا، میں دین اسلام ہوں، میں قریب کمزور تھا، اللہ جل جلالہ جل شانہ نے تمہارے ذریعے پھر دوبارہ مجھے مضبوط کر دیا۔
آپ فرماتے ہیں پھر میں بغداد پہنچا. جب بغداد پہنچا جامع مسجد میں، ابھی میں جامع مسجد پہنچا ہی تھا مسجد کے دروازے پہ کہ کچھ لوگ آگے بڑھے اور میرے جوتے پکڑ کر یہ کہنے لگے، بڑے لوگ، اللہ والے لوگ، یا سیدی محی الدین، یا سیدی محی الدین. جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو چاروں جانب سے یہ لوگ آ کر میرے ہاتھ چومنے لگے اور مجھے یا محی الدین، یا محی الدین کہہ کر پکارنے لگے. آپ فرماتے ہیں اس سے پہلے مجھے کسی نے محی الدین کے لقب سے نہیں نوازا تھا. سبحان اللہ. اور آپ کی بشارت جو میں نے بڑے بزرگوں سے دی حوالہ، اب خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں آپ کے والد کو. روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ابو صالح جنگی دوست محمد کو خواب میں تشریف لائے تو پھر کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ابو صالح مبارک ہو، اللہ نے تمہارے وہاں ایک نیک بیٹا عطا کیا ہے جو اللہ کا محبوب ہے، میرا محبوب ہے، اور وہ ان قریب وہ شان لے کر آئے گا جیسے کہ میری شان نبیوں میں رسولوں میں ہے، ان کی شان ولیوں میں ہوگی. سبحان اللہ. مادر ذات ولی اور حافظ قرآن حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ، آپ کی ولادت رمضان مبارک میں ہوئی، پاکیزہ مہینے میں. جب ولادت ہوئی تو آپ نے پورا دن دودھ نہیں پیا. دوسرے دن موسم ابر آلودہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو رمضان کا چاند نظر نہیں آیا. لوگوں نے آپ فرما دیا، آپ کی والدہ، لوگوں نے میرے پاس آ کر کہا کیا بیٹے نے دودھ پیا ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو سمجھ گئے سب لوگ، وہ اعلان ہو گیا آج رمضان ہے. اس کی تصدیق اس سید زادے سادات کے گھرانے میں جو بیٹا ہوا ہے اس کی گواہی میں ہو گئی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ آپ نے دودھ نہیں پیا. پھر آپ کی والدہ فرما دیا آپ کا تمام رمضان المبارک مہینے میں آپ کا معمول رہا، سارا دن دودھ نہیں پیتے تھے. جو ہی مغرب شروع ہوتی تو اذان کے بعد آپ دودھ پینا شروع کرتے، اور یہ سارا رمضان مہینہ چلتا تھا. سبحان اللہ. 18 پارے کے حافظ قرآن ماں کے پیٹ سے. روایت میں آتا ہے حضور غوث پاک سبحانی محبوب پاک جب پڑھنے کے لائق ہوئی تو آپ کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ایک مدرسے میں، مکتب میں بھیجا گیا تاکہ آپ قرآن مجید پڑھ لیں، حفظ کر لیں. جب آپ اپنے استاد کے سامنے دو جانو ہو کر بیٹھ گئے تو استاد نے کہا بیٹے پڑھو، کیا نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا عبد القادر. استاد خوش ہوئے، سبحان اللہ. کہا بیٹے پڑھو. آپ نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم سے شروع کیا. پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے 18 پارے. سبحان اللہ. اور وہ منہ زبانی سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے استاد نے حیرانگی سے پوچھا کہ بیٹے تم نے یہ کب پڑھا اور کیسے حفظ کیا؟ آپ نے فرمایا میری والدہ 18 پارے
کے حافظ ہے، 18 پارے انہیں یاد ہے اور وہ ان کو